اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک بیوہ بھٹیارن نذیرہ بی بی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگ دوزخ دی اونوں نہیں ساڑ سکدی، گنج شکر دا جیڑا مرید ہووے، ولی اللہ وی پے پکار دے نے، گنج شکر دی کدی جے دید ہووے، دید بابا دی رب دی دید نصرت، دید بابا دی سب دی عید ہووے، بری فرش کی اج تے عرش اتے، یا فرید 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 ہووے۔ ناظرین اکرام، اللہ والوں کی بڑی شان اور بڑا مقام ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں دو انعاموں کا ذکر کیا۔ پہلا انعام بے خوفی اور دوسرا انعام بے غمی ہے۔ بظاہر یہ دونوں نعمتیں عام سی معلوم ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ دونوں نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بہتری اور سعادت انہی میں پوشیدہ ہے۔ جن اولیاء اللہ کو ولایت کا انمول مقام حاصل ہوا، انہی میں سے ایک بزرگ ہستی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی بھی چاند کی طرح اجاگر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت بابا فرید نے ہوش سنبھالتے ہی یاد الہی کا دامن پکڑ لیا، اور انہوں نے یہ بات دل میں ٹھہرا لی کہ جو رزق انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا اسی پر گزارا کریں گے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے بے پناہ فاقہ کشی برداشت کی، زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم رہے، مگر چونکہ ان کے سامنے منزل صرف ایک تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لے۔ اگر اس تزکیہ نفس کی بنا پر وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے بن گئے اور جو ہی اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا گیا، اللہ نے انہیں اپنے انعام یعنی بے خوفی اور بے غمی سے نواز دیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو چونکہ یہ مقام حاصل ہوا ہے، اس لیے ان کے مرکز کو یعنی مزار کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے باعث اہل دنیا میں باعث سکون اور دامن بنا دیا۔ ان کے آستانہ پر جو بھی غم زدہ اور دنیا کے مصائب اور دکھوں سے خوف زدہ لوگ جاتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون اور امن کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ انسان آپ کے آستانہ پر جائے اور اسے اطمینان قلب حاصل ہو جائے، جو دنیا کی چیزوں سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو گنج شکر کا جو لقب دیا گیا، اس کے پیچھے بہت سی روایات ہیں۔ ان میں سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب جس زمانہ میں بیابانوں میں مجاہدات اور ریاضات میں مشغول تھے، ایک دن ان کو سخت پیاس لگی۔ پانی کی تلاش میں ایک کنویں کے پاس پہنچے، مگر وہاں کوئی ڈول اور رسی نہ تھی جس سے پانی کھینچتے۔ مایوس ہو کر کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ اتنے میں دو جنگلی ہرن دوڑتے ہوئے کنارے کے پاس آئے۔ یکا یک کنویں کا پانی اچھل کر کناروں تک آ گیا۔ ہرنوں نے اپنی پیاس بجھائی اور چل دیے۔ بابا صاحب بہت حیران ہوئے اور آگے بڑھ کر اپنی پیاس بجھانا چاہیے، لیکن پانی نیچے اتر گیا۔ بابا صاحب کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور کہا، الہی، تو نے ہرنوں کو تو پانی پلا دیا، مگر معلوم نہیں اپنے بندے کو کیوں محروم رکھا۔ غیب سے آواز آئی، تو نے ڈول اور رسی کا سہارا ڈھونڈا اور ہرن صرف میرے سہارے پر یہاں آئے، اس لیے تو محروم رہا اور وہ سیراب ہو گئے۔ حضرت بابا صاحب ندائے غیبی سن کر بہت پشیمان ہوئے اور پھر بیابان میں جا کر ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ 40 دن تک عبادت کرتے رہے اور اس عرصہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالا۔ چلہ ختم ہونے پر خاک کی ایک مٹھی جو اٹھائی اور منہ میں ڈالی تو وہ فوراً شکر بن گئی۔ غیب سے آواز آئی، اے فرید، تجھے ہم نے برگزیدہ بندوں میں جگہ دی اور تیری
عبادت قبول کی اور آج سے تجھے شیریں سخنوں کے گروہ میں گنج شکر بنا دیا۔ اس کے بعد آپ سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا، جیسے ایک دن محمد شاہ نامی بابا صاحب کا ایک مرید نہایت پریشانی کی حالت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے ان سے پوچھا پریشان کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا بھائی سخت بیمار ہے اور اسے موت کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھائی تو بھلا چنگا ہے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ محمد شاہ گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا بھائی بالکل تندرست ہو گیا تھا اور بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کبھی وہ بیمار ہی نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ سن 1959 میں پاک پتن شریف کے نواح میں ایک گاؤں چک نور محمد میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام نذیرہ بی بی تھا۔ ذات کے اعتبار سے وہ ماچھی تھے اور تنور پر روٹیاں وغیرہ لگا کر کام کیا کرتے تھے۔ حالات نے اس قدر تنگ کر دیا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر پاک پتن شریف میں آ بسی اور حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ کے پیچھے ایک چھوٹی سی کٹیا بنائی اور وہاں پر چنے وغیرہ بھون کر لوگوں کو بیچنے لگی۔ کسی نے کہا کیا تو بابا فرید سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا لنگر تقسیم کرتی ہے؟ اس نے کہا پہلے تو نہ کرتی تھی لیکن اب ان کا لنگر ہی تقسیم کیا کروں گی۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ بھی کمایا وہ لنگر میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حد تک نوازا کہ ایک دفعہ عرس بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے موقع پر کراچی سے ایک سیٹھ صاحب آئے جنہوں نے اس عورت کو غیبی مدد کرتے ہوئے بہت سارا پیسہ دیا۔ اس عورت نے وہاں پر ایک چھوٹا سا ہوٹل بنا لیا اور فریدیا ہوٹل کے نام سے کام کرنے لگی۔ دن پھرتے گئے، اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی اور مقابلے کا امتحان دینے کے بعد اس کا بیٹا سیشن جج تعینات کر دیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں اپنی ملازمت کا کافی عرصہ اس نے وہاں پر گزارا اور کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی باقاعدہ حیات ہے اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ نذیرہ بی بی نے جس قدر لنگر حضور بابا فرید سرکار میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کے صدقے اس کو اس حد تک نوازا کہ وہ بیچاری بیوہ پٹیارن جو چنے وغیرہ بھون کر بیچا کرتی تھی، اس کی اولاد آج لاکھوں اور کروڑوں میں کھیل رہی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔